سال 2016 ہے، نومبر کا مہینہ ہے۔ ملک کا وزیر اعظم اپنی آمدن اور اثاثوں کا حساب دے رہا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ان کے بچوں حسین نواز، حسن نواز اور مریم نواز کے خلاف سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ ملک کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی کٹہرے میں ہیں۔ پاناما لیکس سے انکشاف ہوا تھا کہ نواز شریف کے بچوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں، لیکن پھر اسحاق ڈار اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر یہ کیوں عدالت کا سامنا کر رہے ہیں، اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ اس سلسلے کی گزشتہ 2 اقساط میں آپ جان چکے کہ پاناما لیکس تھی کیا، اور اس میں لندن کے جن فلیٹس کا تذکرہ تھا، حسین نواز اور نواز شریف ان سے متعلق کچھ زبانی وضاحت دے چکے تھے۔ اس وضاحت کو چند جملوں میں سمیٹا جائے تو یہ ہے کہ شریف خاندان کے جو سربراہ تھے، جو میاں نواز شریف کے والد تھے، جو حسین اور حسن نواز کے دادا تھے میاں محمد شریف، وہ ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے۔ 1972 میں انہوں نے دبئی میں گلف سٹیل کے نام سے ایک فیکٹری لگائی تھی۔ 1980 میں وہ فیکٹری 3 کروڑ 33 لاکھ درہم یا 90 لاکھ ڈالرز میں بیچی تھی۔ پھر سعودی عرب جلا وطنی کے بعد جدہ میں بھی ایک فیکٹری لگائی تھی۔ 2005 میں وہ فیکٹری جدہ والی 6 کروڑ 40 لاکھ ریال یا 1 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز میں بیچی تھی۔ یہ جو سارا پیسہ ملا تھا یہ آفیشلی اور الیکٹرانکلی سعودی عرب سے لندن منتقل ہوا تھا، اور لندن میں وہ فلیٹس خریدے گئے تھے۔ یہ تھے وہ ذرائع اور وسائل جن سے 2006 میں لندن کے فلیٹس خریدے گئے تھے۔ جدہ فیکٹری اور لندن فلیٹس کے لیے پاکستان سے کوئی پیسہ باہر نہیں گیا تھا۔ دبئی اور جدہ کی فیکٹری کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویزات موجود ہیں، یہ کہا تھا نواز شریف نے قومی اسمبلی سے خطاب میں، اور یہ میں نے آپ کو حسین نواز اور نواز شریف کے موقف کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ گزشتہ 2 اقساط میں دیکھ چکے ہیں، یا نہیں دیکھی تو پہلے آپ وہ 2 اقساط دیکھ لیں۔ اب نواز شریف کی مخالف سیاسی جماعتوں نے ان پر الزام لگایا کہ نواز شریف کو بطور وزیر اعظم جو اختیارات حاصل رہے انہوں نے ان اختیارات کا غلط استعمال کیا، کرپشن کی، یعنی کہ بدعنوانی کی۔ نواز شریف کے خاندان کے پاس جو دولت ہے وہ اسی کرپشن سے اکٹھی کی گئی ہے، غیر قانونی اور ناجائز ذرائع سے بنائی گئی ہے۔ اس وجہ سے نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے اور عوامی عہدہ رکھنے کے اہل بھی نہیں رہے، لہٰذا نواز شریف کو پارلیمنٹ کا رکن ہونے سے نااہل قرار دیا جائے۔ یہ الزامات کا ایک بنیادی سا ڈھانچہ تھا جو عمران خان، شیخ رشید اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کھڑا کیا۔ ان کی بنیاد پاناما پیپرز میں چھپنے والی وہ خبر تھی کہ نواز شریف کے بچوں حسین نواز، حسن نواز اور مریم نواز کئی آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں۔ مریم نواز نیلسن انٹرپرائز اور نیسکول لمیٹڈ کی مالک ہیں۔ یہ کمپنیاں 1993 اور 1994 میں بنی تھیں۔ لندن کے جن فلیٹس میں شریف خاندان رہتا ہے وہ فلیٹس ان 2 کمپنیوں کے نام پر ہیں۔ جنیوا کے ایک بینک نے نیسکول اور نیلسن کو 1 کروڑ 38 لاکھ ڈالرز کا قرض دیا تھا 2007 میں۔ اس دستاویز پر جن 2 افراد نے دستخط کیے تھے وہ حسین نواز اور مریم نواز تھے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ پاناما پیپرز میں لندن کے جن فلیٹس کا ذکر ہے، حسین نواز نے 2 انٹرویوز دیے تھے پاناما پیپرز چھپنے سے کچھ عرصہ قبل، اور ان انٹرویوز میں انہی فلیٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے خریدے۔ لیکن جن صحافیوں نے پاناما پیپرز پر کام کیا وہ رابطہ کرتے رہے مریم سے، حسین سے اور حسن سے، لیکن ان کو کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حسین نواز انٹرویوز کے لیے دستیاب تھے تو پھر پاناما پیپر شائع کرنے والی ٹیم کو انہوں نے اپنا موقف کیوں نہیں دیا تھا؟ اب دوبارہ سے آتے ہیں اس کیس کی طرف جو نواز شریف کے خلاف بنایا گیا۔ اس کی بنیاد پاناما پیپرز تھی، لیکن پاناما پیپرز میں تو نواز شریف کا نہیں، ان کے بچوں کا نام تھا۔ نواز شریف کو سزا دلوانے کے لیے ان کے بچوں کی آف شور کمپنیوں سے
رابطہ قائم کرنا تھا، لنک اسٹیبلش کرنا تھا۔ وہ لنک اسٹیبلش کرنے کے لیے کہا گیا کہ نیلسن اور نیسکول مریم نواز کی ہیں، جیسے کہ پاناما پیپرز میں لکھا ہے، اور مریم نواز شریف پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اپنی گزر بسر کے لیے نواز شریف پر انحصار کرتی ہیں، لہٰذا اصل میں تو وہ کمپنیاں نواز شریف کی ہیں، اور کمپنیوں کے نام پر جو فلیٹس ہیں وہ بھی نواز شریف کے ہیں۔ اور جب کوئی امیدوار انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کراتا ہے تو ان کاغذات میں اسے اپنے ڈیپینڈنٹس کا بھی بتانا ہوتا ہے، اور ڈیپینڈنٹس کے نام پر جو جائیداد ہوتی ہے اس کا بھی بتانا ہوتا ہے۔ چونکہ نواز شریف نے ایسا نہیں کیا، نہ انہوں نے مریم نواز کو اپنا ڈیپینڈنٹ لکھا، نہ ان کے نام اثاثے ظاہر کیے، لہٰذا انہوں نے غلط بیانی کی، اپنے اثاثے بھی چھپائے۔ اس بنیاد پر وہ صادق اور امین نہیں رہے اور پارلیمنٹ کا رکن رہنے کے اہل بھی نہیں رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شادی شدہ خاتون وہ کیسے اپنے والد پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ نواز شریف کے خلاف کیس کرنے والوں نے اس الزام کو کیسے اسٹیبلش کیا؟ یہاں منظر میں آتے ہیں مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر۔ یہ کہا گیا کہ 2013 سے پہلے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کوئی ٹیکس جمع نہیں کرایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی کوئی آمدن ہی نہیں تھی، آمدن ہوتی تو ٹیکس بھی جمع کراتے، اور مریم نواز کی اپنی بھی کوئی آمدن نہیں تھی، شوہر کی بھی کوئی آمدن نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ مریم نواز اپنے والد پر انحصار کر رہی تھیں، ان پر ڈیپینڈنٹ تھیں۔ دوسرا، مریم نواز جاتی عمرہ میں اپنے والد کے گھر میں ہی رہتی ہیں، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تیسرے نمبر پر الزام لگانے والوں کی جو دلیل تھی وہ خود مریم نواز نے ہی فراہم کی تھی۔ نومبر 2011 کو انہوں نے جیو ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا اور وہ معروف جملہ کہا تھا کہ میری لندن تو کیا، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، میں تو رہتی بھی اپنے والد کے ساتھ ہوں۔ الزام لگانے والی اپوزیشن نے عدالت میں کہا کہ یہ انٹرویو بھی ثابت کرتا ہے کہ مریم نواز کے پاس نہ تو کوئی جائیداد ہے جس کی کوئی آمدن ہو، نہ ان کے شوہر کچھ کماتے ہیں، اگر کماتے ہوتے تو ٹیکس جمع کراتے، اور پھر وہ رہتی بھی اپنے والد کے ساتھ ہے، انٹرویو میں بتا چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی گزر بسر کے لیے اپنے والد پر انحصار کرتی ہیں، ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ پھر مریم نواز کے اپنے والد پر ڈیپینڈنٹ ہونے کا ثبوت نواز شریف کی اپنی دستاویزات سے بھی ملتا ہے۔ نواز شریف نے 2011 میں ہی مریم نواز کے نام پر 2,48,51,526 روپے کی جائیداد خریدی تھی، اور اسے کوئی خفیہ نہیں رکھا تھا بلکہ اپنے ٹیکس گوشواروں میں اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ ٹیکس گوشواروں میں ایک خانہ ہوتا ہے ایسٹس ہیلڈ ان دا نیم آف اسپاؤس مائنر چلڈرن اینڈ ادر ڈیپینڈنٹس، یعنی وہ جائیداد جو شریک حیات کے نام پر ہو، چھوٹے بچوں کے نام پر ہو، یا دیگر اہل خانہ کے نام پر ہو جو آپ پر انحصار کرتے ہیں، تو وہ جائیداد اس خانے میں لکھی جاتی ہے۔ 2011 کے ٹیکس گوشواروں میں نواز شریف نے مریم نواز کے نام جائیداد ڈیپینڈنٹ والے خانے میں لکھی ہوئی تھی، اور نواز شریف کی مخالف سیاسی جماعتوں نے عدالت میں کہا تھا کہ مریم نواز کا انٹرویو بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنے والد پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اپنی گزر بسر کے لیے اپنے والد پر انحصار کرتی ہیں، اور نواز شریف کے ٹیکس گوشوارے بھی ثابت کرتے ہیں کہ مریم نواز اپنے والد پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز کی کمپنیوں کے نام پر لندن کے جو فلیٹس ہیں وہ بھی اصل میں نواز شریف کے ہیں، اور وہ ہی ان فلیٹس کے لیے جواب دہ بھی ہیں۔ گویا مریم نواز شریف پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن نواز شریف نے الیکشن لڑنے کے لیے جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے اس میں انہوں نے مریم نواز کو اپنا ڈیپینڈنٹ ظاہر نہیں کیا، اس لیے حقائق چھپانے پر نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے، اور پارلیمنٹ کا رکن رہنے کے اہل بھی نہیں رہے، انہیں نااہل قرار دے دیا جائے۔ یہ ٹیکس گوشواروں میں ڈیپینڈنٹ ظاہر کرنے والے الزام کی وضاحت تو نواز شریف کی جانب سے کر دی گئی۔ کہا گیا کہ اس وقت یعنی کہ 2011 میں بچوں کے نام پر خریدی جائیداد ظاہر کرنے کے لیے خانہ ہی ایک وہی دستیاب تھا، ایسٹس ہیلڈ ان دا نیم آف اسپاؤس مائنر چلڈرن اینڈ ادر ڈیپینڈنٹس۔ تو مریم نواز کے نام پر خریدی جائیداد ظاہر کرنے کے لیے اور کوئی خانہ دستیاب ہی نہیں تھا، اس لیے اسے وہاں لکھنا پڑا۔ بعد میں 2015 میں ایف بی آر نے ایک اور خانہ متعارف کرایا تھا جہاں ایسٹس ہیلڈ ان دا نیم آف ادرز لکھے جا سکتے تھے۔ اگر یہ خانہ تب 2011 میں دستیاب ہوتا تو مریم نواز کے نام پر خریدی گئی جائیداد وہیں لکھی جاتی۔ اب یہ وضاحت تو آ گئی، لیکن شریف خاندان کے مختلف افراد نے مختلف اوقات میں جو انٹرویوز دے رکھے تھے، جب انہیں مرتب کیا گیا
تو کہانی مزید الجھ گئی۔ اس پر اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ پاناما کیس کیا تھا، کیسے بنایا گیا اور پھر کیا کیا ہوا، یہ تمام حقائق آپ دیکھ رہے ہیں نوک جھوک پر۔ میں ہوں عمیر محمود۔